کہانی کا آغاز ایک اسکول کی میوزک کلاس سے ہوتا ہے جہاں جونی گارڈنر بچوں کو میوزک سکھا رہا ہے۔ جونی ایک باصلاحیت پیانو بجانے والا ہے، لیکن اسے ابھی تک اپنی زندگی کا بڑا موقع نہیں ملا۔ وہ مستقل مزاجی سے اپنے خواب کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ کسی دن وہ ایک بڑے بینڈ میں پرفارم کرے گا۔ جونی کی ماں ایک درزی ہے جو چاہتی ہے کہ بیٹا کسی مستقل نوکری پر فوکس کرے کیونکہ موسیقی سے اس کا مستقبل غیر یقینی لگتا ہے، لیکن جونی کا خواب اپنی دنیاوی حقیقت سے بڑا ہے۔ ایک دن اسکول پرنسپل جونی کو خوشخبری دیتا ہے کہ اب اسے پرماننٹ ٹیچر کے طور پر رکھ لیا گیا ہے۔ سب خوش ہیں مگر جونی خوش نہیں، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ اس کی اصل منزل نہیں، اس کا خواب اب بھی ایک بڑے اسٹیج پر پرفارم کرنا ہے۔ جونی کو ایک پرانا دوست کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک مشہور میوزیشین آج رات آڈیشن لے رہی ہیں۔ جونی موقع غنیمت جان کر وہاں پہنچتا ہے۔ جب پیانو بجانا شروع کرتا ہے تو وہ اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک نیا رنگ ابھرتا ہے۔ میوزیشین اس کے ہنر سے متاثر ہو کر کہتی ہیں کہ آج رات 9 بجے ہمارے ساتھ پرفارم کرو۔ یہ لمحہ جونی کی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے جیسا لگتا ہے، لیکن خوشی کے اسی لمحے حادثہ ہو جاتا ہے۔ گھر واپسی پر جونی سڑک پر گرتا ہے اور اچانک سب کچھ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جونی ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ عجیب و غریب جگہ پر ہے، ایک کالا سا خلا اور روشنی کی طرف بڑھتی سیڑھیاں، یعنی موت کے بعد کی دنیا کی طرف جانے کا دروازہ۔ جونی چونک جاتا ہے کہ اس کی زندگی ابھی شروع ہی ہوئی تھی اور وہ مر نہیں سکتا۔ وہ بھاگنے لگتا ہے اور آخرکار ایک اور مقام پر پہنچ جاتا ہے جسے گریٹ بیفور کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ دراصل وہ جگہ ہے جہاں نئی روحیں زمین پر جانے سے پہلے اپنی شخصیت اور سپارک حاصل کرتی ہیں۔ یہاں مختلف روحیں ان کو تربیت دیتی ہیں۔ جونی وہاں غلطی سے ایک مینٹور کی طرح پیش کیا جاتا ہے اور اس کی ملاقات ایک نہایت ضدی اور ضد رکھنے والی روح سے ہوتی ہے جس کا نام 22 ہے۔ 22 صدیوں سے گریٹ بیفور میں ہے اور اس نے کبھی زمین پر جانے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ وہ سمجھتی ہے کہ زندگی بے معنی ہے اور انسان ہمیشہ مشکلات میں الجھا رہتا ہے، اس لیے وہ اپنی اسپارک مکمل نہیں کرنا چاہتی۔ بڑے بڑے مینٹورز 22 کو قائل نہیں کر سکے، اب باری جونی کی ہے۔ جونی 22 کو کہتا ہے کہ وہ ہر حال میں زمین پر واپس جانا چاہتا ہے تاکہ آج رات پرفارم کر سکے۔ 22 سے کھیل کھیلتی ہے اور بالآخر دونوں ایک دراڑ کے ذریعے زمین کی طرف گر جاتے ہیں، لیکن ایک الٹی صورتحال ہو جاتی ہے۔ جونی کی روح ایک بلی کے جسم میں آ جاتی ہے اور 22 کی روح جونی کے جسم میں آ جاتی ہے۔ اب کہانی میں ایک مزاحیہ اور دلچسپ موڑ آ جاتا ہے۔ 22 جب جونی کے جسم میں آتی ہے تو پہلی بار زمین کا تجربہ کرتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ چلنا، سانس لینا، کھانا، آوازیں سننا، خوشبو محسوس کرنا، یہ سب کچھ کتنا حیرت انگیز ہے۔ وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مزہ لینے لگتی ہے۔ وہ پیزا کھاتی ہے، درختوں کی خوبصورتی کو دیکھتی ہے، ہوا کو محسوس کرتی ہے۔ وہ پہلی بار زندگی کی اصل خوبصورتی کو سمجھنے لگتی ہے۔ جونی جو بلی کے جسم میں ہے مسلسل پریشان ہے کہ پرفارمنس کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن وہ اپنے جسم میں واپس نہیں آ پا رہا۔ کہانی کا سب سے بڑا فلسفیانہ نقطہ یہیں سے سامنے آتا ہے۔ جونی سمجھتا تھا کہ اسپارک کا مطلب کسی بڑے مقصد یا ہنر کو پانا ہے، لیکن 22 کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اسپارک دراصل زندگی جینے کی وجہ ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہمیں زندہ ہونے کا احساس دلائے، چاہے وہ کھانا ہو، باتیں کرنا ہو، آسمان دیکھنا ہو یا محبت پانا ہو۔ 22 کو لگتا ہے کہ شاید اس کا اسپارک یہی ہے کہ وہ زندگی کو محسوس کرے، لیکن جونی اس پر غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب بے وقوفی ہے، اصل اسپارک موسیقی جیسا کوئی بڑا مقصد ہے۔ 22 دل برداشتہ ہو کر وہیں سے چلی جاتی ہے اور کھوئی ہوئی روح بننے لگتی ہے، یعنی ایسی روح جو خوف اور شک کی وجہ سے زمین اور روحانی دنیا میں الجھ جاتی ہے۔ بالآخر جونی کسی طرح اپنے جسم میں واپس آ جاتا ہے اور میوزیشین کے ساتھ اسٹیج پر پرفارم کرتا ہے۔ وہ بہترین طریقے سے پرفارم کرتا ہے اور سب متاثر ہوتے ہیں۔
لیکن جب شو ختم ہوتا ہے تو جونی خالی خالی سا محسوس کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے وہ زندگی بھر ترسا، لیکن یہ بھی بس ایک لمحہ تھا۔ زندگی اس ایک لمحے پر ختم نہیں ہوتی۔ میوزیشین اسے ایک کہانی سناتی ہے کہ ایک چھوٹی مچھلی نے بڑی مچھلی سے کہا، میں سمندر تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ بڑی مچھلی نے جواب دیا، تم جس میں ہو وہی تو سمندر ہے۔ یہ کہانی جونی کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ اصل زندگی تو ہر لمحے میں چھپی ہے، نہ کہ صرف کسی بڑے خواب کی کامیابی میں۔ جونی اپنی زندگی قربان کر کے 22 کو اس کی سپارک واپس دلانے جاتا ہے۔ وہ اسے دکھاتا ہے کہ زمین پر جینا کتنا خوبصورت ہے اور تمہارا حق ہے کہ تم بھی زندگی کا تجربہ کرو۔ بالآخر 22 اپنی سپارک حاصل کر لیتی ہے اور زمین پر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جونی سوچتا ہے کہ اب اس کا سفر ختم ہے، لیکن گریٹ بیفور کے رہنما اسے ایک اور موقع دیتے ہیں۔ چونکہ تم نے ایک اور روح کو زندگی دی ہے، اس لیے تمہیں بھی زندگی کا دوسرا موقع دیا جائے گا۔ جونی دوبارہ زمین پر آتا ہے۔ اب وہ سمجھ چکا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف موسیقی یا بڑا خواب نہیں، بلکہ ہر لمحے کو جینا ہے۔ وہ اپنی ماں کو گلے لگاتا ہے، اپنے شاگردوں کو دل سے سکھاتا ہے اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انمول سمجھنے لگتا ہے۔ کہانی کے آخر میں جونی کہتا ہے، میں نہیں جانتا کہ اب آگے کیا کروں گا، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، میں ہر لمحہ جیوں گا۔ زندگی صرف بڑے خوابوں کے پورے ہونے کا نام نہیں، اصل خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے۔ ہر روح کی اپنی چمک ہوتی ہے جو اسے خاص بناتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا اور ان کو جینے کا حوصلہ دینا خود ایک عظیم مقصد ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں اور نہ ہی صرف کسی بڑے مقصد کے پیچھے اتنا اندھا دھند بھاگیں کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں نظر انداز ہو جائیں۔